پرانے وقتوں کی بات ہے، رامپور نام کے ایک گاؤں کے آخری سرے پر، جہاں آبادی ختم ہوتی تھی اور خاموشی شروع ہوتی تھی، وہاں ایک کچا مکان آباد تھا۔ یہ گھر کریم بخش کا تھا، جو پشت در پشت کمہار کا کام کرتا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی کو چھوتے تو بے جان کیچڑ بھی بول اٹھتا تھا، مگر وقت کی آندھی نے پلاسٹک اور اسٹیل کے برتنوں کا ایسا دور چلایا کہ کریم بخش کی چاک، جو کبھی دن رات گھومتی تھی، اب آنگن کے ایک کونے میں خاموش پڑی تھی۔ کریم کی بیوی صفیہ ایک بے حد صابر اور ہنرمند عورت تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ کریم دن بھر مٹی کو گھورتا رہتا، کچھ دیے یا گھڑے بناتا، لیکن شام کو مایوس ہو کر کہتا کہ اب اس مٹی میں وہ تاثیر نہیں رہی جو 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ وہ اپنی ناکامی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اور صفیہ سے اس کا یہ ٹوٹا ہوا وجود دیکھا نہیں جاتا تھا۔ صفیہ جانتی تھی کہ کریم کے ہاتھوں میں آج بھی جادو ہے، بس کمی اس رنگ کی ہے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ صفیہ کے پاس ایک چھپا ہوا ہنر تھا، نقاشی اور مصوری، جسے اس نے شادی کے بعد صندوق میں بند کر دیا تھا۔ ایک سرد رات جب کریم اپنی قسمت کو کوستے ہوئے خالی پیٹ سو گیا، صفیہ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ آنگن میں کچھ کچے بے رنگ گھڑے اور کھلونے پڑے ہیں جو سوکھنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ وہ اتنے سادہ تھے کہ کسی کی نظر ان پر نہ ٹکتی۔ صفیہ نے اپنے پرانے صندوق سے بچے کچے رنگ اور کچھ برش نکالے۔ سردیوں کی رات تھی، ہوا ہڈیوں میں چبھ رہی تھی اور تیل کے دیے کی روشنی مدھم تھی، مگر صفیہ کے ارادے مضبوط تھے۔ اس نے اپنی شال کو کس کر لپیٹا اور ٹھٹرتے ہاتھوں سے اپنی بے جان مٹی کے برتنوں پر رنگ بھرنا شروع کیا۔ اس نے ہر گھڑے پر، ہر دیے پر اپنی انگلیوں سے وہ بیل بوٹے ابھارے جو اس نے بچپن میں اپنی ماں سے سیکھے تھے۔ ساری رات وہ ایک ہی انداز میں بیٹھی رہی۔ اس کی کمر اکڑ گئی، آنکھیں دھندلانے لگیں، مگر اس نے ہاتھ نہیں روکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے گھر کی عزت بچانے کی آخری کوشش ہے۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے سارے رنگے ہوئے برتن کریم کی ٹوکری میں سجا دیے اور خود جا کر ایسے لیٹ گئی جیسے پوری رات سوئی ہو۔ جب کریم اٹھا تو اس نے ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سادہ مٹی کے برتن اب وہاں نہیں تھے، ان کی جگہ خوبصورت رنگوں میں ڈھلے ہوئے ایسے شاہکار پڑے تھے جو روشنی میں چمک رہے تھے۔ کریم کو لگا شاید یہ اس کے کسی اچھے عمل کا پھل ہے یا کوئی معجزہ۔ وقت کم تھا، اس کے لیے اس نے زیادہ سوال کیے بغیر وہ ٹوکری اٹھائی اور پاس کے قصبے میں لگنے والے میلے کی طرف چل دیا۔ بازار میں پہنچتے ہی جو ہوا وہ کریم کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ جو لوگ اس کی دکان کے سامنے سے بغیر رکے گزر جاتے تھے، آج وہی لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے تھے۔ کوئی ان برتنوں پر بنی مور کی تعریف کر رہا تھا تو کوئی ان پر کنندہ پھولوں کی نزاکت دیکھ رہا تھا۔ دوپہر تک کریم کا سارا سامان، جو ہفتوں میں نہیں بکتا تھا، اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ کریم خوشی خوشی گھر لوٹا اور صفیہ کو بتایا کہ آج قسمت ہم پر مہربان تھی۔ صفیہ مسکرائی، مگر اس نے اپنی سوجی ہوئی انگلیاں چادر میں چھپا لیں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کریم کو معلوم ہو گیا کہ وہ رات بھر جاگتی ہے تو وہ اسے کام کرنے سے روک دے گا
یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ کریم دن میں مٹی کے برتن بناتا اور رات کے اندھیرے میں صفیہ اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی صحت قربان کر کے ان میں رنگ بھرتی۔ گھر کے حالات بدلنے لگے، راشن آنے لگا اور کریم کے چہرے پر رونق لوٹ آئی۔ مگر اس رونق کی قیمت صفیہ اپنی آنکھوں کی روشنی اور گرتی ہوئی صحت سے ادا کر رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن کریم اپنی کامیابی کی خوشی میں اتنا مگن تھا کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کی بیوی کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں اور اس کے ہاتھ اب ہر وقت کانپتے ہیں۔ بازار میں کریم کے برتنوں کی مانگ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اور زیادہ برتن بنانے لگا، جس کا مطلب صفیہ کے لیے زیادہ کام اور کم نیند تھا۔ ایک رات کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ صفیہ دیے کی لو کے بالکل قریب جھک کر ایک سراہی پر باریک نقش بنا رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور سردی سے پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اچانک کریم کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی پینے اٹھا تو دیکھا صفیہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس کی نظر آنگن کی طرف گئی، جہاں دیے کی ٹمٹماتی روشنی آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں وہاں پہنچا اور جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی، جو دن بھر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، اس کڑاکے کی سردی میں پھٹی ہوئی شال اوڑھے کانپتے ہاتھوں سے ان برتنوں کو سجا رہی ہے جنہیں بیچ کر کریم اپنی کامیابی کے قصے سناتا تھا۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوڑ کر صفیہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صفیہ گھبرا گئی۔ وہ برش اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ ڈرتے ہوئے بولی، معاف کیجیے، میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر کریم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے صفیہ کے ٹھنڈے رنگوں سے بھرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے بھگو دیا اور کہا، پاگل عورت، تم معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں کتنا اندھا تھا کہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے خبر ہی نہ تھی کہ میرے گھر کی چھت جس ستون پر ٹکی ہے وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت مجھے نہیں چاہیے اگر اس کی قیمت تمہاری آنکھیں اور تمہاری نیند ہیں۔ صفیہ نے اسے خاموش کرایا۔ اس رات خاموشی ٹوٹ گئی اور کریم نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ کام چھپ کر نہیں ہوگا۔ اگلی صبح رامپور والوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ اب کریم اور صفیہ دونوں دن کے اجالے میں ایک ساتھ آنگن میں بیٹھے تھے۔ کریم چاک پر مٹی کو شکل دیتا اور صفیہ اس کے پاس بیٹھ کر ان پر رنگ بھرتی۔ اب صفیہ کو راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کریم نے سب کے سامنے مان لیا کہ ان برتنوں کی خوبصورتی اس کے ہاتھوں کی نہیں، بلکہ اس کی بیوی کی محنت اور ہنر کی مرہون منت ہے۔ جب دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا تو ان کے کام میں اور برکت آ گئی۔ ان کا گھر، جو کبھی مایوسی کا گڑھ تھا، اب خوشحالی اور رنگوں سے بھر گیا۔ یہ کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ کامیابی اکیلے نہیں ملتی اور گھر کی چار دیواری کے اندر دی جانے والی خاموش قربانیاں ہی دراصل ایک خاندان کو جوڑے رکھتی ہیں، کیونکہ محنت کی اصل قیمت تبھی ادا ہوتی ہے جب محنت کرنے والے کو اس کا پورا احترام ملے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔